بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فرعون کے محل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، میں پوری کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ میں سچی بات کے علاوہ اور کچھ نہ کہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں راہ راست پر لایا جائے، اس لیے اب تم بنی اسرائیل کو تمام پابندیوں سے آزاد کرو اور ان سب کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں بڑے غصے سے دیکھا اور کہا، اے موسیٰ، تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا خدا وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھی سے اچھی صورت دی اور ان کو اس زندگی کے مقاصد کی ہدایت فرمائی۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ، جب تم چھوٹے سے بچے تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ تمہیں ہر آسائش دی اور کئی سال تک اپنے محل جیسے گھر میں رکھا، لیکن اب تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ وہ تمام احسانات جو میں نے تم پر کیے، اور پھر تم نے میرے اہلکار کو قتل کیا اور پھر یہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس دن وہ حادثہ اچانک سرزد ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے عہدہ نبوت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے کچھ اہلکاروں کو شہر میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ کے خدا سے لڑنے کے لیے آسمان پر جا رہا ہے۔ آخرکار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میرے پاس میری عہد نبوت کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلیل ہو تو پھر بھی تم مجھے قید کر دو گے۔ تو فرعون نے کہا، تمہاری سچی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈال دی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اس سام کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی سے سفید اور چمکدار روشنی نمودار ہونے لگی۔ اس وقت فرعون کی زبان بالکل بند ہو گئی، لیکن اقتدار کا نشہ اس پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اس نے ان سچے معجزوں پر یقین کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کے الزام لگا دیے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون بہت بڑے جادوگر ہیں اور تم سب لوگوں کو اس جادو کے زور سے ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر فرعون نے دوسرے شہروں سے مختلف جادوگروں کو پیغام بھجوایا کہ میرے محل میں حاضر ہوں اور اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ چند ہی دنوں میں بہت سے جادوگر محل میں حاضر ہو گئے۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ جب مقابلے کا دن آیا تو فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے اپنے مختلف جادو دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا تھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پھینکی تو اس نے ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور اس اژدہا نے دوسرے جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل لیا اور اس میدان میں جادوگروں کے پھیلائے ہوئے جادو کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب ان جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے انہیں بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا کہ کیا تم لوگ میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ اب تم سب کو میں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تم لوگوں کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ سن کر ان جادوگروں نے جواب دیا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد پورے میدان میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے
اسی وقت فرعون کے ملک کا خزانچی جو ایک مسلمان تھا اور اپنا مذہب چھپا کر رکھتا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا یہ ٹھیک نہیں کہ فرعون تم ایک ایسے انسان کو قتل کرو جس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک خدا پرست انسان ہے، حالانکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں۔ ہاں اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا گناہ اس کی ہی گردن پر ہوگا، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے تو تم پر خدا کا بڑا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون کے برے ارادوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی بھی کمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے بڑے جوش سے تبلیغ کا کام جاری رکھا، جس کی وجہ سے فرعون کی سرکشی مزید بڑھتی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو اپنے کچھ عذاب دکھائے تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ پھر فرعون کی قوم پر خشک سالی کا عذاب نازل ہوا، پھر سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی، ٹڈی دل نے حملہ کیا اور تمام فصلیں برباد ہو گئیں۔ اس وقت جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہاں کے سرکش لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ اپنے خدا سے دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے بچائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ لوگ دوبارہ اپنے کفر میں بس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو جو مہلت دے رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، بلکہ وہ لوگ دشمنی اور سرکشی کے رستے پر چل رہے تھے اور اپنے نبی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی، چنانچہ فرعون اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل پڑا۔ جب بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچ گئے تو انہیں فرعون کے آنے کا پتہ چل گیا۔ فوج کو آتے دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب مارے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہاں کیا تمہارا وعدہ؟ دیکھو فرعون ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنی عصا سمندر میں ماری، جس سے سمندر کا پانی ہٹ گیا اور زمین نظر آنے لگ گئی۔ پھر تمام بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے اور حفاظت سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر میں فرعون بھی وہاں آ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کے اندر گزرنے کا راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے اسی راستے میں آ گیا اور اس کے تمام سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اسی اثنا میں اللہ کے حکم سے پانی برابر ہو گیا، پھر فرعون اور اس کے تمام سپاہی سمندر کی لہروں میں پھنس گئے۔ اس وقت فرعون کو یہ احساس ہوا کہ اب میں عذاب الہی کی گرفت میں آ چکا ہوں، اب میری موت واقع ہونے والی ہے، تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خدا کو موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن افسوس، وقت گزر چکا تھا اور اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ فرعون جھوٹا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ صرف اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ بول رہا تھا۔ بہرحال فرعون اور اس کے سپاہی سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے اور وہیں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرعون کا بے جان جسم سمندر کی لہروں کے ذریعے باہر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد تمام بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی ایک سرکش حکمران سے جان چھوٹ گئی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔